بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈائجسٹ سٹوریز کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ کیا قصور تھا میرا؟ نازیہ زندگی بھر اپنی سگی ماں کے پیار کو ترستی رہی کہ کاش صرف ایک بار اس کی ماں اسے میری بیٹی کہہ کر اپنے گلے لگا لے، مگر بدقسمت نازیہ، اس کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ اس آدمی کی بیٹی تھی جو اپنی بیوی کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتا تھا۔ مگر اس کی سزا نازیہ کی ماں نے نازیہ کو دی۔ نازیہ کی ماں نے اس کے باپ سے طلاق دے کر اپنی جان چھڑا لی، مگر نازیہ کو ساتھ رکھ کر سگی ماں ہونے کے باوجود خالص سوتیلی ماں والا سلوک رکھا۔ وہ کہتی تو اسی کمین کی اولاد ہے جو مجھے جانوروں کی طرح مارتا تھا، اور اس نے میرے ساتھ زبردستی کر کے تجھے پیدا کیا۔ میں ساری زندگی تجھ سے نفرت کروں گی۔ تیرے باپ نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، میں تجھے جینے نہیں دوں گی۔ تجھے تکلیف دے کر مجھے تسکین ملے گی اور میری تکلیفوں کا ازالہ ہوگا۔ نازیہ کی ماں کی یہ ذہنیت اس کی نفسیاتی صحت کی عکاسی کرتی ہے، مگر نازیہ آخر کر کیا سکتی تھی؟ وہ بچپن تا جوانی سگی ماں کا سوتیلا پن چپ چاپ سہتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، نازیہ کی ماں کی اس سے نفرت کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ نازیہ کی ماں نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی، جس سے اس کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، مگر نازیہ کا سوتیلا باپ کار حادثے میں چل بسا۔ نازیہ کی ماں بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہونے کے بعد اس کی ماں کا غصہ اور جنونیت مزید بڑھ گئی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نازیہ کو اسی طرح مارتی جیسا نازیہ کا باپ اسے مارتا تھا، مگر نازیہ بے بسی کی تصویر بن کر سسک سسک کر بس یہی کہتی، ماں میرا قصور کیا ہے؟ نازیہ شکل و صورت کی خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے جو اسے دیکھتا تو نظر ہی ٹھہر جاتی۔ برابر والے گھر میں لڑکا ریحان نازیہ کو بچپن سے پسند کرتا تھا، اور وہ اس کی ماں کے ظلم سے نازیہ کو بچانا بھی چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ریحان نے نازیہ کے گھر اپنی والدہ کو نازیہ کا رشتہ مانگنے بھیجا، مگر نازیہ کی ماں نے ریحان کی ماں کو یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ نازیہ کی شادی کسی بدصورت، ادھیڑ عمر رنڈوے سے کرے گی۔ کسی بھی کنوارے اور خوبصورت لڑکے سے نازیہ کی شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ سن کر ریحان کی ماں یہ کہہ کر واپس چلی آئی کہ بہن، تمہارے جیسی ماں ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ تمہاری عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، تمہیں خدا کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ مگر نازیہ کی ماں پر کہاں اثر ہونا تھا۔ بالآخر اس نے نازیہ کی شادی ایک بدصورت، ادھیڑ عمر، 4 جوان بچوں کے باپ سے کر دی۔ نازیہ تڑپ کر رہ گئی۔ آخر وہ کرتی بھی کیا؟ اس نے خون کے گھونٹ پی کر اس آدمی سے نکاح کر لیا۔ دوسری جانب نازیہ کی ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کی بھی شادی کر دی۔ نازیہ کا شوہر بظاہر صورت سے خوش شکل نہ تھا، مگر اتفاق سے سیرت کا ہیرا نکلا۔ وہ نازیہ کا بے حد خیال رکھتا۔ اس کے جوان بچے بھی نازیہ کے آنے سے بے حد خوش ہو گئے۔ اس کا شوہر اسے ملکہ بنا کر رکھتا، نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے رہتے۔ یوں نازیہ نے سکون کا سانس لیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ نازیہ کا یہ سکھ اس کی ماں سے ہضم نہیں ہوا۔ اس نے نازیہ کے شوہر کو بلا کر حکم دیا کہ وہ نازیہ کو اسی وقت طلاق دے دے، مگر اس کے شوہر نے صاف انکار کر دیا، جس پر نازیہ کی ماں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ نازیہ شادی کے بعد سکون سے رہنے لگی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں صرف ایک بار اس سے مل لے اور گلے لگا کر بس ایک بار میری بیٹی کہہ کر پکار لے۔ یہ خواہش لے کر وہ اپنی ماں کے گھر گئی اور ڈرتے ڈرتے اس خواہش کا اظہار کیا۔ نازیہ کی ماں جو پہلے ہی اس کی خوشحال شادی شدہ زندگی سے بیزار تھی، نازیہ کی اس خواہش پر مزید آگ بگولا ہو گئی اور قریب پڑا جوتا نازیہ کے منہ پر دے مارا۔ نازیہ بلک بلک کر روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ نازیہ کی ماں اب اکثر بیمار رہنے لگی۔ اس کی ایک بڑی وجہ اس کے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کا خراب رویہ تھا۔ نازیہ کی ماں بڑھاپے کی دہلیز پر تھی۔
اس کے باوجود اس کے بہو بیٹے دن بدن اس کے ساتھ بدلحاظی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ایک دن اس کی شدید طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اب بیٹوں کو ان کی ماں انہیں مزید بوجھ لگنے لگی۔ وہ دن رات اسے باتیں سناتے۔ اب نازیہ کی ماں کو اپنی بیٹی کی یاد آنے لگی کہ وہ کس طرح اس کی خدمت کیا کرتی تھی اور وہ کس طرح اسے جھڑک دیا کرتی تھی۔ اسے اب احساس ہونے لگا کہ اس نے نازیہ کے ساتھ غلط کیا۔ اسے اپنے شوہر کا بدلہ اپنی بیٹی سے نہیں لینا چاہیے تھا۔ نازیہ کی ماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے گردے مکمل خراب ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مستقل بستر سے لگ گئی اور گردوں کی خرابی کی وجہ سے وہ بستر پر پیشاب کر دیتی۔ اس کی بہوئیں اپنے شوہروں پر برس پڑیں کہ ہم سے یہ گندگی اب برداشت نہیں ہو سکتی، اپنی ماں کو یہاں سے لے کر جاؤ۔ بیٹے جو پہلے ہی بیویوں کے غلام تھے وہ اپنی ماں کو سرکاری ہسپتال کے دروازے پر چھوڑ آئے۔ نازیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کی ماں کی یہ حالت ہے تو وہ اپنی ماں کو سرکاری ہسپتال کے دروازے سے اٹھا کر ایک بڑے نجی ہسپتال لے گئی۔ اس وقت تک اس کی ماں بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اگر فوری آپریشن کر کے انہیں کسی کا گردہ نہیں لگایا گیا تو ان کی موت ہو سکتی ہے۔ اس پر نازیہ نے کہا کہ اگر اس طرح جان بچ سکتی ہے تو اس کا ایک گردہ اس کی ماں کو لگا دیا جائے۔ اس بات پر اس کا شوہر خوب برہم ہوا۔ ڈاکٹر نے خبردار کیا کہ آپ بہت کمزور ہیں، اس ٹرانسپلانٹ میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مگر نازیہ بضد تھی کہ وہ اپنی ماں کو گردہ عطیہ کرے گی۔ مگر آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس نے اپنے شوہر کو وصیت کی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مرنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھنے کی اجازت سوائے اس کے شوہر کے کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ نازیہ کی ماں کو ہوش بھی آ گیا۔ نازیہ کے شوہر نے اسے تمام باتیں بتا دیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہتی، ہائے میری بیٹی، کہاں ہے میری بیٹی؟ نازیہ اب نہیں رہی۔ اس کے شوہر نے جواب دیا۔ نازیہ کی ماں یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور روتے روتے کہنے لگی کہ مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو۔ نازیہ کا شوہر اسے نازیہ کی ڈیڈ باڈی کے پاس لے گیا جو ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی اور اس پر سفید چادر پڑی ہوئی تھی۔ نازیہ کی ماں نے اپنا ہاتھ چادر کی طرف بڑھانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ نازیہ کے شوہر نے وہیں روک دیا۔ نازیہ کا شوہر، نازیہ نے وصیت کی ہے مرنے کے بعد اس کا چہرہ سوائے اس کے کوئی بھی نہ دیکھے۔ اس بات پر نازیہ کی ماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ہائے میری بیٹی، یہ حق کیوں چھین لیا مجھ سے؟ ہائے میری بیٹی۔ نازیہ کا شوہر، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نازیہ کی ساری زندگی آپ کے منہ سے بیٹی لفظ سننے کے لیے ترستی رہی۔ تب تو آپ نے اسے بیٹی کہنے کی بجائے، اسے گلے لگانے کی بجائے اس کے منہ پر جوتا دے مارا، اور جب آپ کو آپ کی اولاد نے گھر سے نکال دیا تو احساس ہونے لگا ہے اپنے سابقہ شوہر کا بدلہ نازیہ سے لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اس میں نازیہ کا کیا قصور تھا؟ مگر خیر، اب آپ کے پچھتاوے سے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ زندہ رہیں اور سسک سسک کر اسی غم میں جیتی رہیں کہ کاش آپ سمجھ جاتی کہ نازیہ بے قصور تھی۔ نازیہ کی ماں دوزانوں بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے مسلسل روتی رہی، مگر بے قصور معصوم نازیہ ماں کی ممتا کو ترستے ترستے جان سے چلی گئی۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ہی ایموشنل، اخلاقی اور مورل سٹوریز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ڈائجسٹ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔